ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک وقت پر طلاق دے دی تھی۔ یہ سنتے ہی دل کانپ جاتا ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی جس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا فیصلہ فرمایا۔ لیکن اس واقعے میں چھپی حکمت، اللہ کی رحمت اور انسانوں کے لیے نصیحت بہت بڑی ہے۔ آئیے آج ہم اس ایمان افروز واقعے کو تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق نہایت جلیل القدر گھرانے سے تھا۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ والد ایک عظیم صحابی، اسلام کے دوسرے خلیفہ اور جنت کی بشارت پانے والے عظیم مجاہد تھے۔ ایسی پرورش میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عبادت گزار، قرآن پڑھنے اور یاد کرنے والی، روزے رکھنے والی اور صابرہ خاتون تھی۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف ملا۔ لیکن ازواج مطہرات کی زندگی میں ایک فطری حقیقت یہ تھی کہ سب اپنی اپنی حیثیت میں غیرت مند تھی۔ ایک دوسرے کے درمیان رشک اور محبت دونوں کا پہلو موجود تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک راز کی بات ارشاد فرمائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کو آگے مت بتانا۔ لیکن عورتوں کی فطرت میں کبھی کبھی جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ راز اپنی دوسری ہم بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا۔ یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں راز دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ آگے مت کہنا، لیکن تم نے راز کو ظاہر کر دیا۔ یہ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ناراضگی کی شدت میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ یہ خبر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ اپنی بیٹی کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کو سوچ کر رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار یہ دعا کرتے کہ یا اللہ، حفصہ نے اگر خطا کی ہے تو اس کو معاف فرما دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو نرم فرما دے۔ اسی اسنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ حفصہ کو واپس نکاح میں لے لیجئے، کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، عبادت گزار اور جنتی عورت ہے، اور اللہ نے چاہا ہے کہ وہ آپ کی زوجہ رہے۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پگھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ کو واپس قبول کر لیا اور یوں طلاق کا فیصلہ رجوع کے ذریعے ختم ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی عام انسانوں کی طرح جذبات رکھتی تھیں۔ ان سے بھی کبھی کبھار ایسی باتیں ہو جایا کرتی تھی جو نبی کریم کو رنج پہنچاتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت ہر جگہ کار فرما رہتی ہے۔ ازواجی زندگی میں کبھی کبھی چھوٹی غلطیاں بڑے مسائل بن جاتی ہیں، لیکن اگر ان میں برداشت، معافی اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھا جائے تو گھر دوبارہ محبت
اور سکون کی جگہ بن جاتا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں سورۃ تحریم میں بھی اشارہ ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کہی اور اس نے اسے ظاہر کر دیا۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ اللہ کے حکم سے قرآن کا حصہ بنا تاکہ قیامت تک امت اس سے سبق حاصل کرے۔ راز کو راز رکھنا ایک بہت بڑی امانت ہے۔ ازدواجی زندگی میں صبر، برداشت اور معافی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور بندیوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ طلاق کے فیصلے بھی اللہ کے حکم سے رجوع کے ذریعے ختم ہو سکتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ آزمائشیں انسان کو مزید قریب لے آتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ چاہے تعلق نبی اور ان کی زوجہ کا ہو یا کسی عام انسان کا، تعلقات میں کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، معافی مانگیں اور رشتوں کو بچائیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب اس سے سبق حاصل کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید اسلامی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔